تیسری چیز ہے نماز میں شک. شک کی دو صورتیں، اور جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ نماز میں اضافے یا کمی کے مابین تردد کو کہتے ہیں. یعنی تردد یہ ہے کہ زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آیا اس نے 3 رکعت ادا کی ہے یا 4. اس صورت کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، کسی ایک چیز پر یقین ہونا. زیادتی یا کمی میں سے کوئی ایک پہلو زیادہ راجح ہوگا. جو پہلو اسے راجح معلوم ہو اس بنا پہ نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. یعنی آپ کہتے 3 یا 4 تو آپ کو یقین زیادہ یہ ہے کہ 4 ہی پڑی ہیں، لیکن پھر بعد میں سلام کے 2 سجدہ سہو کر لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر دیے، پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، یعنی پڑھانے سے پہلے تمہیں بتاتا کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے. لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے. تو شک کی صورت میں کیا ہے؟ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے. جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس کے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجح نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، تو اسے کم رکعتوں پہ یقین کر لینا چاہیے، اسے بنیاد بنانا چاہیے. بس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز ادا کی، تیسری رکعت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی میں. تیسری میں شک ہوا کہ تیسری میں کہ چوتھی میں، بس وہ تیسری رکعت کو راجح قرار دے کر 1 رکعت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی چوتھی کا یقین نہیں ہے نا، تیسری کا تو ہے. ٹھیک، تو تیسری بنا کے چوتھی مزید پڑے گا. کم پر بنیاد رکھنا اور رکعت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے لڑکے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 شمار کرے. پھر اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے. سجدہ سہو کے دیگر احکام. سجدہ سہو نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے. سجدہ سہو 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مسنون یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد تورک کرے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے.
کیفیت اور ذکر کے لحاظ سے ان دو سجدوں کی صفت باقی نماز کے سجدوں جیسی ہے. یعنی جیسے آپ کسی رکعت کے اینڈ میں جا کر 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو آپ اپنا پاؤں کیسے کرتے ہیں؟ دایاں پیچھے موڑ لیتے ہیں اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جب سلام پھیرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ جاتے، تورک کرتے ہیں. تو سجدہ صاحب کے بھی ایسے ہی کریں گے. پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو پاؤں کھڑا کریں گے. دوسرے سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو دونوں پاؤں یا تو باہر نکال لیں گے یا پھر ایک کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پنڈلی سے نیچے نکال لیں گے. تورک جس کو کہتے ہیں. سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے؟ سجدہ صاحب کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں. اس بنا پر ان کا حکم بھی نماز کے سجدوں کے حکم کے مطابق ہوگا. اور جو دعائیں نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، مثلا سبحان ربی الاعلی یا کوئی اور دعا، تو وہی پڑھی جائیں گی اس میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. نماز کے سجدے سے لمبا سجدہ کرنا، بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی دعا کر لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی جھونگے میں ہے، تو ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے ذوالیدین نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کی، پھر سلام پھیرا. اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا. یہاں بات ہے، آخری جملہ، پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے زیادہ طویل سجدے کیے پھر سر اٹھایا. نفل نماز میں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، صرف فرائض میں نہیں ہے یہ. ابن عباس نے اپنے وطر کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ صاحب کرنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پر سلام پھیر دیا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیا، یہ کہہ کہ اللہ کے رسول. آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آپ پہنچے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں. تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو سجدہ صاحب کریں گے تو اس پہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں تو دونوں دفعہ کہنا ضروری ہے؟ جی، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے، ابھی جو آپ نے بتایا کہ رکعت مس ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ چلے گئے تھے. بہت دور نہیں گئے تھے. جی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ فاصلہ اگر لمبا ہو گیا تو نماز لوٹانا پڑے گی. یعنی یہ نہیں کہ اگلے دن کی بات ہے یا 1-2 گھنٹے کے بعد کی بات ہے. یعنی ابھی وہ جو ذوالجدین ہیں وہ کچھ لوگ جیسے باہر نکلے، کچھ اندر تھے، اور پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا، تو یعنی یوں لگتا ہے دوسرا انسیڈنٹ ہے کوئی، اور اس میں بھی ذوالجدین نے کہا، تو بہت دیر نہیں تھی اس میں. یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد بلا کے لایا گیا، ایسا نہیں تھا. جی، اگر ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے کمی بھی نہیں کی، زیادتی بھی نہیں کی، اپنی طرف سے ہمیں شک بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ٹو بی آن سیف سائڈ کر سکتے ہیں نماز کے نہیں، بعد؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تک شک نہ ہو یا کمی یا زیادتی نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے.
السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، لیکن یہاں لاسٹ انسیڈنٹ میں جو ہم سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کم پڑھائی تھی، پھر آ کے انہوں نے اور ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا. یہاں پر رکعت کم تھی لیکن سلام کے بعد سجدہ سہو کیا. ہو سکتا ہے پہلے کرنا بھول گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اصل حکم یہی ہے کہ زیادتی ہو جائے تو بعد میں کریں، کمی ہو جائے تو پہلے کریں. لیکن اگر آپ پہلے کرنا بھول جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی اجازت ہے. آپ نے جب 2 سجدے کیے اس کے بعد آپ التحیات پوری پڑھیں گے یا بس صرف سلام پھیر لیں گے؟ نہیں، صرف سلام صرف پھیرنا ہے. سلام پھیر لیں گے. جی ہاں. دوسری چیز یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز بھولے تو اس کے بعد آ کے پھر تکبیر تحریمہ کر کے شروع کیا. جی. اور اگر پھر آپ جیسے بھول گئے ہیں اور آپ دوبارہ کر رہے ہیں تو اگین پھر تکبیر تحریمہ سے کھڑے سے شروع ہو کے جی آپ کھڑے کریں ہو گے؟ کے، اور اس میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. آپ نے جو کہا کہ جیسے غالب خیال کو لے کے ہم کر لیں، مگر اس میں سمجھیں کہ آپ 3 اور 4 میں کنفیوزڈ ہیں، لیکن آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی تو 4 ہی ہیں، غالب خیال آپ کا 4 کا ہی ہے، اور اس وقت پھر آپ اس کو 3 لے کے کریں گے؟ 3 لے کے کریں گے 3 لے کے کریں گے کیونکہ شک بھی آ گیا نا. ہلکا سا ہی شک ہے، شک تو شک ہی ہے نا. تو پھر وہ غالب خیال والا تو نہیں ہوا. پھر وہ پوری چیز مطلب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو غالب خیال لے کے آپ اس کو پورا کر لیں نماز کو اور پھر آپ سجدہ سہو کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ شک اگر ہو جائے تو کم والی رکعت کو یقین والے کو احتیاط اسی میں ہی ہے کہ انسان اس کو پورا کر لے. ایک اور رکعت پڑھ جی لے. رکعت پڑھ اس لے. میں پھر نماز باطل تو نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے سارٹ آف نہیں، ایکسٹرا جان کر بوجھ دیا. کے تو نہیں کر رہے نا، شک آنے پہ کر رہے ہیں. اوکے. آپ اٹھ کے چلے گئے کہیں اور آپ اسی جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھی وہاں واپس آ کے کریں اسی گے یا جگہ آئیں گے واپس. اوکے. یہ یاد نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، یہی نہیں یاد ہے، تو ایسی صورت میں کیا؟ تو 2 بنا کے جی. باقی نماز مکمل کریں گے. اور اگر زیادہ پڑھی ہے تو؟ زیادہ پڑی ہے تو پھر آپ نماز کے بعد 2 سجدے کر لیں گے. جی. جی استاذہ، اگر فرض پڑھے ہیں جیسے تو اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی، سجدہ صاحب کرنا بھول گئے اور سنت شروع کر دی، اور سنت پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا، تو سنت پڑھ کے کر لیں. سنت پڑھ کے پھر سلام پھیر کے کریں یا سنت کے تشہد؟ نہیں، آپ نے یعنی شک کیا تھا مثلاً کہ رکعت شاید پوری نہیں پڑھی گئی یا تشہد بھول گیا، مجھے یاد نہیں، کچھ ایک دفعہ ہوا تھا اب ایسا. چونکہ بیچ میں آپ نے ایک اور کام شروع کر دیا نا، تو پھر اب آپ اپنی نماز لوٹا دیں. پوری لوٹائیں. جی ہاں، کیونکہ اب بیچ میں وقفہ ایسا آ گیا کہ ایک اور کام شروع ہو گیا، سنتیں بھی پڑھ لی آپ نے، تو اب آپ خالی سجدہ صاحب نہیں کریں گی. فرض دوبارہ پڑھیں. جی ہاں، فرض دوبارہ پڑھیں گے. یہ پوچھنا ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے جب آپ سجدہ صاحب میں جائیں؟ کیا عام سجدے میں رفع یدین کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی کہ اگر ہم لوگ جو صورتیں پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں، ان کے الفاظ کبھی کوئی لائن مس کر دیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے نہیں. یعنی مثلاً آپ نے سورت الضحیٰ شروع کی اور آپ سورت اللیل پہ پہنچ گئے، ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ 30ویں پارے میں بہت زیادہ مشابہات ہیں، بہت ساری آیتیں آپس میں ملتی ہیں، تو ہم اکثر تو نمازوں میں 30ویں پارے سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرىٰ. اب کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں سورت عبسہ اور پہنچ گیا نازعات کے اوپر، ہو جاتا ہے. اور جب رکوع میں گئے تو یہ کیا کیا، اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. یعنی قرات میں بھولنے پر کوئی سجدہ صاحب نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امام حضرات جو ہوتے ہیں وہ نماز میں بعض اوقات کتنی دفعہ بھولتے ہیں قرات میں، یعنی تو کیا اس کے بعد سجدہ صاحب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی استاذہ، اگر نماز میں جیسے الحمد اکثر بھول جاتے ہیں، جیسے ایج کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، یا بار بار ایسا لگتا ہے کہ پڑھی یا نہیں پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، تو پھر اس کو پوری رکعت کو پھر سے دہرانا پڑے گا. جی الحمد کی بات. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ رکھتے پڑھیں. استاذہ جو
جان بوجھ کر نماز میں زیادتی یا کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں سب لوگ 2 سجدے کرتے ہیں، میں 3 کروں گی، میرا ثواب زیادہ ہو. یہ خلاف ورزی ہے، حدود پار کرنا ہے. لائک آپ نے 2 سجدے کیے لیکن آپ کو شک ہے کہ میں نے 2 کیے یا 3 کیے، اور آپ رائٹ وے ابھی اٹھے ہیں تو تیسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم سجدہ سہو اینڈ آخر کریں گے. میں 2 2 سجدے. سجدے زیادہ کر لیں. اوکے، جزاک اللہ. استاذہ میرا سوال آپ کی آخری حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی اس کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پوری کی اور تشہد کے بعد سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے ادا کیے اور پھر سلام پھیرا. مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ سنا. جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایک یہ ہے کہ تشہد جو ہے اس کے سلام، یعنی التحیات و دروشی دعاؤں کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے، تو پھر اس کے بعد آپ سلام جو کریں گے وہ نماز کا سلام، سجدہ صاحب سب سلام ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سجدہ صاحب بعد میں کیا ہے، یعنی التحیات پورا پڑھ کے سلام بھی پھیر دیا اور آپ 2 سجدے اب کر رہے ہیں، تو ان 2 سجدوں کا اختتام پھر سلام پر کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف 2 سجدے کر لیے، 2 سجدوں کے بعد سلام بھی کرنا ہوگا آپ کو. جی پوچھنا تھا کہ جیسے ہم الحمد پڑھ رہے ہیں نا، ایسے ہم جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے صحیح دل سے نہیں پڑھی، مطلب ہمیں اٹینشن نہیں تھی اس وقت پڑھنے کی، ہم دوبارہ سے الحمد نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک. اچھا جی، 2 سجدے کیسے کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے واپس سے پورا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس صرف سجدہ. جیسے نماز میں 1 رکعت کے آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایسے. یعنی کھڑے سے بس بیٹھ جائے؟ کھڑے تو کھڑے نہیں ہوں گے، التحیات آخر تک پڑھیں گے. اوکے. اور پھر سجدہ کریں گے بیٹھے بیٹھے؟ بیٹھے ہی بیٹھے. اوکے. کھڑے نہیں ہونا. ایک سلام پھیر کے آپ سجدے کریں گے یا دونوں سلام؟ دونوں سلام پھیر کے. دونوں سلام پھیر. دونوں سلام پھیر. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھی، اب انہوں نے گیپ دیا، کچھ امام دیتے ہیں سورہ فاتحہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے، اب آپ اس میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا آپ چپ رہیں گے؟ اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے تو کافی ہے. اوکے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، 2 3 4 کوئی آئیڈیا نہیں، اور آپ کو ایک دم بیچ میں یاد آتا ہے کہ اب کیا ہوا، تو 1 رکعت تو پڑھی ہے نا پھر بھی. ہاں تو اس کو 1 بنا لیں پھر. اوکے. آپ نے قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے، جی، اس میں کیا کریں گے؟ اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے. اس میں نہیں کریں گے. اوکے. میں نے جو پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ التحیات کا 1 لفظ بھی آپ نے کہہ دیا تو اب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی ہاں. اب آپ اس کو التحیات کو وہیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے یا وہ پوری کریں گے التحیات؟ نہیں، آپ نے التحیات پڑھا اور آپ کے سجدے 2 نہیں ہوئے تھے، 1 سجدہ آپ نے کر کے اور آپ التحیات پر بیٹھ گئے، التحیات للہ وصلوات آپ نے، اور آپ کو یاد ہے کہ اور اب سجدہ آپ کو کرنا یاد ہے. آیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا آپ ہاں. نے، اب آپ جتنی آپ نے التحیات پڑھی ہے اس کو اینڈ تک پہنچا لیں. اینڈ تک پہنچائیں. ہاں. اوکے. اور پھر کھڑے ہوں اور اس رکعت کا ازالہ کریں، یعنی 1 رکعت اور پڑھیں. ٹھیک. ٹھیک. سر میرا کوشچن یہ ہے، جیسے ابھی نے کہا کہ تحیات آپ نے شروع کر دی لیکن یاد آیا کہ 1 سجدہ کیا تھا دوسری والی رکعت میں، تو اب یہ جو رکعت دہرانی ہے ہم اینڈ میں دہرائیں گے نا 4 پڑھنے کے بعد؟ نہیں، پچھلی سے اگلی بنائیں گے، پھر تحیات دوبارہ بیٹھیں گے اس کو 2 سمجھ کے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ کی وہ رکعت پہلے والی مائنس ہو گئی. تو اب آپ کیا کریں گے، جو نئی رکعت پڑھیں گے اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے کرنے کا وہ کریں گے، التحیات پڑھیں گے پھر.